نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال تبارك وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ رب العزت نے آپ سب حضرات کو تراویح میں قرآن مجید سننے کی توفیق عطا فرمائی، بہت بڑی نعمت عطا فرمائی۔ پھر اس مسجد میں الحمدللہ طویل عرصے سے حضرت مولانا قاری حمید الحسن صاحب حفظہ اللہ قرآن مجید سنا رہے ہیں، تجوید کے ساتھ، ایک مخصوص لہجے کے ساتھ پورا قرآن مجید آپ نے سنا، یہ آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر اللہ نے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ بھی آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ان سب نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا دے، اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم میرا کفر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ ایک تو وہ عذاب جو اللہ آخرت میں دیتا ہے، ایک وہ عذاب جو دنیا میں اللہ ناشکری کا عذاب دکھاتا ہے کہ وہی نعمتیں ہوتی ہیں، وہی گھر ہوتا ہے، وہی بچے، وہی بیوی، وہی سب کچھ، وہی کاروبار، وہی نعمتیں، لیکن اللہ درمیان میں سے سکون اٹھا لیتا ہے، ناشکری کی وجہ سے سکون اٹھا لیتا ہے۔ یا اللہ سب کچھ ہوتے ہوئے درمیان میں سے خوشی اٹھا لیتا ہے، خوشیاں نہیں ہوتی، یا اس کے اندر برکت اللہ اٹھا لیتا ہے، سب چیزیں ہوتی ہیں بیچ میں برکت نہیں ہوتی، یا اللہ اس میں عافیت اٹھا لیتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ناشکری کی بنا پر اللہ تعالیٰ پھر انسان کو دکھاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر کیسے ادا کریں؟ تاکہ ہماری انہی نعمتوں کے اندر اللہ برکت بھی دے دے، سکون بھی دے دے، خوشیاں بھی دے دے، عافیت بھی دے دے، کیونکہ آج ان چیزوں کی انسان کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ انسان ترس رہا ہے وہ ان چیزوں کو۔ اللہ خوشیاں دے دے، سکون دے دے، عافیت دے دے، برکت دے دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن ہے کہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ کیسے ادا کرے؟ دل سے شکر ادا کرے، زبان سے شکر ادا کرے، اپنے عمل سے شکر ادا کرے۔ دل سے شکر ادا کرنے کے دو طریقے۔ نمبر ایک، احترام منعم، منعم نعمت دینے والا، انعام دینے والا، احترام منعم، اس نعمت دینے والے کا احترام کرے، اس کو بڑا سمجھے، اس کو عزت دے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کی مدد کر رہا ہو، یا چچا تایا مدد کر رہا ہو، تعاون کر رہا ہو، فیسیں بھر رہا ہو، مالی مدد کر رہا ہو، خیال رکھ رہا ہو، اور یہ انسان اس کی عزت ہی نہ کرے، وہ کہے گا عجیب آدمی، اتنی نعمتیں میں دیتا ہوں، یعنی انسان نعمتیں دینے کا ذریعہ بنتا ہے، اتنا کچھ میں کرتا ہوں، یہ آگے سے میری عزت ہی نہیں کرتا۔
مجھے بڑا ہی نہیں سمجھتا. تو نعمت دینے والے کا احترام کرنا یہ شکر کا انداز ہے. اور اگر نہیں عزت کرے گا تو یہ بڑا نہیں سمجھے گا، ناشکری ہے. اللہ ساری نعمتیں دیتا ہے، لیکن یہ انسان اگر اللہ کو بڑا نہ سمجھے، نعمتیں اللہ دیتا ہے، بڑا کسی اور کو سمجھتا ہے، کسی اور طاقت کو بڑا سمجھتا ہے، روپے پیسے کو بڑا سمجھتا ہے. ساری نعمتیں اللہ دیتا ہے، پھر یہ کہتا ہے پیسہ ہو تو سب کچھ ہوتا ہے، سب کچھ پیسے ہی کرتا ہے. یعنی اس کے دل میں اللہ سے زیادہ پیسے کی اہمیت ہے. یہ بھی ناشکراپن ہے. تو دل سے شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ احترام منعم. نمبر 2 محبت منعم، نعمت دینے والے سے محبت کرنا. پھر میں وہی مثال دوں گا کہ بھائی یا چچا یا تایا یا ماموں کوئی مدد کر رہا ہو، تعاون کر رہا ہو، ساتھ دے رہا ہو، لیکن انسان اس سے محبت نہ کرے، اس سے کرے نفرت، اور محبت کرے کسی اور سے، دل دکھتا ہے. سب کچھ میں کرتا ہوں، مجھ سے نفرت کرتا ہے، مجھے پسند ہی نہیں کرتا. اللہ جب انسان کو ساری نعمتیں دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس انسان کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اللہ سے محبت کرے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرے. ہاں، اپنے ماں باپ سے بھی محبت ہونی چاہیے، اپنے بچوں سے بھی محبت ہونی چاہیے، اپنے ماں باپ سے بھی محبت ہونی چاہیے، اپنے ماں باپ سے بھی بچوں سے بھی ہونی چاہیے. لیکن ماں باپ کی اور بچوں کی محبت میں آ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرتا تو اسی صورت میں یہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ محبت اس سے کرتا ہے. اگر اولاد کی خاطر، بیوی بچوں کی خاطر، کاروبار کی خاطر وہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو توڑتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کاروبار سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا. تو بیوی بچوں سے محبت کرنا، کاروبار سے محبت کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، اس کی بھی اجازت ہے. لیکن پہچان کیا ہے، تھرمامیٹر بیچ میں کیا ہے کہ وہ کاروبار کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے اللہ کے حکم کو نہ توڑے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کرے. بس یہ نشانی ہے اس بات کی کہ یہ انسان اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے. اور اگر محبت کا صرف دعویٰ ہو تو پھر یہ ایسے نوجوان بچے کی طرح ہے جو یوں کہے کہ ابا جی آپ عظیم باپ ہیں، ابا جی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ جیسا باپ ہی کوئی نہیں. اچھا بیٹا سودا لا دو، دودھ لا دو، ماں کو چائے بنانی ہے، سبزی بھی لا دو. یہ کام نہیں کرنا. ویسے آپ بہت عظیم باپ ہیں، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. تو سیدھی سی بات ہے، یہ زبانی جمع خرچ ہے. یہ انسان دل سے محبت ہی نہیں کرتا. دل سے محبت کرتا ہے تو بات بھی مانتا ہے. یہ انسان اللہ سے محبت، نعمت دینے والے سے جب محبت کرتا ہے تو پھر اس کی بات کو مان کر بھی چلتا ہے. یہ نشانی ہے اس بات کی. تو دل سے شکر ادا کرنے کے 2 طریقے، نمبر 1 احترام منعم، نمبر 2 محبت منعم. نعمت دینے والے کا احترام کرنا، اس کو بڑا سمجھنا. نمبر 2 نعمت دینے والے سے محبت کرنا. پھر زبان سے شکر ادا کیجیے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زبان سے بھی شکر ادا کرنے کا طریقہ بتایا. نمبر 1 زبان سے اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اسے بیان کیجئے کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے، اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے، اللہ نے مجھے بچے بھی دیے ہیں، اولاد بھی دی ہے، قابل بھی ہیں، پڑھ لکھ گئے ہیں، جی مجھے شادیاں بھی ہو گئی ہیں، اللہ نے مجھے گھر بھی دیا ہے، اللہ نے مجھے کاروبار بھی دیا ہے، حلال روزی دے دیتا ہے، اللہ کا شکر ہے. اللہ کی نعمتوں کو زبان سے بیان کرنا یہ بھی شکر کا طریقہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ والضحیٰ کی آخری آیت میں، اس بات کا حکم دیا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنی رب کی دی ہوئی نعمتوں کو بیان کیجیے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا آپ کے رب نے آپ کو جو نعمتیں دی ان کو بیان کیجیے، زبان پہ لائیے. دیکھیے آپ کسی کی مدد کرتے ہوں، تعاون کرتے ہوں، اس کو تحفے دیتے ہوں، چیزیں دیتے ہوں، وہ زبان پہ ہی نہ لائے کہ یہ میرے فلاں دیتا ہے، ماموں دیتا ہے، خالو دیتا ہے، یا یہ چچا میرا، یہ میرے بھائی میرے ساتھ یہ اچھا سلوک کرتے ہیں. منہ نہیں کھولتا نا شکر. اور اگر وہ بیان کرے یہ نعمت فلانے، یہ چیز فلانے، یہ چیز فلانے، یہ چیز فلانے، اور یہ اللہ نے مجھے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں. نعمتوں کو زبان سے بیان کرنا. جو بندہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو زبان سے بیان کرتا ہے وہ کبھی ہائے ہائے نہیں کرتا. ہائے ہائے صرف وہ کرتا ہے جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو بیان نہیں کرتا، زبان پہ نہیں لاتا. اگر وہ زبان پہ لائے گا کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے، یہ نعمت دی ہے، یہ نعمت دی ہے، وہ ہائے ہائے کیوں کرے گا؟ وہ تو کہہ رہا ہے اللہ نے مجھے یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا. تو زبان سے نعمتوں کو بیان کرنا یہ بھی ایک شکر کا طریقہ. اگلا مرحلہ زبان سے نعمت دینے والے کی تعریف کرنا. زبان سے نعمت دینے والے کی تعریف کرنا یہ شکر کی تعریف ہے. شکر کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ زبان سے تعریف کرنا نعمت ملنے پر. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سمجھایا کہ تم بندوں کا بھی شکر ادا کرو، اللہ کا بھی شکر ادا کرو. ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو، اللہ کا بھی شکر ادا کرو. سورہ لقمان کا دوسرا رکوع جہاں لقمان علیہ السلام نے اپنے بچوں کی تربیت کی. آج بہت ضرورت ہے بچوں کی تربیت کرنا، شکر کی بہت ضرورت ہے. ابھی وجہ بتاتا ہوں. سورہ لقمان کا دوسرا رکوع اللہ تعالیٰ نے وہاں جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کی تربیت کی تو وہاں کیا کہا؟ انشکر لی ولوالدیک، کہ اپنے بچوں کو یہ سمجھاؤ کہ وہ میرا بھی شکر ادا کریں، اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کریں. یعنی اللہ کا بھی شکر ادا کریں، ماں باپ کا بھی شکر ادا کریں. اگر ہم اس پر محنت نہیں کرتے، یعنی اپنی اولاد کو شکر گزار، شکر کرنے کا طریقہ نہیں سکھاتے، تو ایسی صورت میں ساری زندگی ہم کماتے ہیں، نعمتیں دیتے ہیں، گھر بناتے ہیں، سواریاں دیتے ہیں، تعلیم دلواتے ہیں، فیسیں بھرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. جب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، یہ جوان ہوتے ہیں، سامنے کھڑے ہو کر بچہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ابا جی آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ چل قصہ ختم. ابا جی آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ سب کچھ کیا. لیکن کیوں؟ ہم سے کوتاہی ہو گئی کہ ہم نے ان کی تربیت بچپن سے شکر کی نہیں کی. اب زبان سے تعریف کرنا، اللہ کی تعریف کرنا، اس کا الگ طریقہ سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور لوگوں کا شکر ادا کرنا، اس کا الگ طریقہ سکھایا. بس اوقات ہوتا ہے ہم لوگوں کا شکر ادا کرتے ہیں نا تو وہ آگے سے کہتے ہیں وہ جی اللہ کا شکر ادا کرے، ہمارا کیا شکر ادا کرنا. اس کا جواب اچھی طرح یاد رکھ لیجیے کہ یہ غلط سوچ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. اس لیے لوگوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، انسانوں کا بھی. ایک محدث نے اس حدیث کی تشریح میں، یہ حدیث ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. تو ایک محدث نے اس حدیث کی تشریح میں بڑی خوبصورت بات لکھی. وہ لکھتے ہیں یہ ان دو جملوں میں لنک کیا ہے، تعلق کیا ہے کہ جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. تو محدث نے بڑی عجیب بات لکھی. لکھنے لگے کہ جو نعمتیں دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، یعنی انسان جو نعمتیں دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ انسان اس کا شکر ادا نہیں کرے گا تو جو نظر نہیں آ رہا اس کا شکر کہاں ادا کرے گا. اس لیے انسانوں کا شکر بھی ادا کرنا ہے، اللہ کا بھی ادا کرنا ہے. انسانوں کا کیسے، اللہ کا کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کوئی نعمتیں دے تو یہ زبان سے کہے الحمدللہ. بس اتنی سی بات ہے، الحمدللہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الحمدللہ.
آپ اپنے بچوں سے پوچھتے رہتے ہیں بیٹا کھانا کھا لیا، وہ جواب میں کہتے ہیں جی کھانا کھا لیا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن ایک یہ بھی تو جواب ہو سکتا ہے کہ آپ نے پوچھا بیٹا کھانا کھا لیا ہے، تو آگے سے جواب میں الحمدللہ کھا لیا۔ بیٹا آپ نے سبق یاد کر لیا؟ جی الحمدللہ یاد کر لیا۔ آج پیپر کیسا ہوا؟ الحمدللہ اچھا ہوا۔ بیٹا آپ نے صبح سبق کی تیاری کر لی، اپنا بستہ بیگ ویگ تیار کر لیا؟ جی الحمدللہ کر لیا۔ کیا حرج ہے؟ لیکن یہ ہر موقع پہ یہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ کبھی کبھی نا ہمارے اوپر بھی ایسے حالات آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کا نام نہیں نکلتا، جیسے اللہ تعالیٰ سب کو تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ ایک صاحب ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اب وہ جب تندرست ہو گئے، آپریشن ہو گیا، تندرست ہو گئے، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ جناب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ سنا ہے آپ کو بہت دل کا شدید تکلیف ہو گئی تھی دل کی۔ وہ آگے سے جواب کیا دیتے ہیں، اب ان کا جواب غور سے سنیے تاکہ فرق سمجھ میں آئے۔ وہ صاحب کہنے لگے ہاں بہت شدید قسم کا ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا مجھے، بس وہ بچے تھے گھر میں، گاڑی تھی تو وہ فٹافٹ اٹھا کے مجھے لے گئے۔ وہ ڈاکٹر بہت اچھا مل گیا، اسپتال بہت اچھا، بس ڈاکٹر نے آپریشن کیا، اسٹنٹ وغیرہ ڈالنے تھے تو وہ ملتے نہیں تھے یہاں پہ، میں نے باہر سے منگوائے، وہ آگے اسٹنٹ پہ ڈالے، پھر دوائیاں نہیں ملتی تھی، پھر میں نے باہر سے دوائیاں منگوائیں، بڑا پیسہ خرچ کیا میں نے، ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے پوری اسٹیٹمنٹ غور سے سنی، ایک دفعہ اللہ کا نام نہیں لیا، ایک دفعہ اللہ کا نام نہیں لیا۔ یوں بھی تو کہہ سکتا تھا اگر جب اسے پوچھا کہ جناب آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اب کیسی طبیعت ہے؟ ہاں بس وہ اللہ کی طرف سے آزمائش آئی تھی، مجھے وہ دل کی تکلیف ہو گئی تھی، پھر بچے بڑے اللہ نے دے دیے، سواری دی ہوئی اللہ نے، تو وہ اٹھا کے مجھے لے گئے اسپتال میں، اللہ نے پھر ڈاکٹر بھی بڑا اچھا دے دیا، اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا بڑی رکھی ہے ڈاکٹر صاحب کیا، لیکن بات ہوئی اور وہ ہسپتال بڑا اچھا، وہ بڑے مخلص ہیں، اللہ نے ان کو بڑے توفیق دی اسپتال والوں کو۔ پھر وہ یہاں اسٹنٹ نہیں مل رہا تھا، وہ چیزیں نہیں مل رہی تھی، پھر وہاں سے منگوائیں باہر سے، اللہ نے وہ بھی سبیل پیدا کر دی، پھر اللہ نے پیسہ دیا ہوا ہے، پیسہ استعمال کیا، اللہ نے خرچ کرنے کی توفیق دی، الحمدللہ ٹھیک ہو گیا، اللہ کا شکر ہے۔ کتنی مرتبہ اللہ کا نام لیا، صرف ایک بات بیان کرتے، صرف یہی فرق ہے صرف کہ اس بندے کی نظر اللہ کی نعمتوں پر ہو کہ اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، اور یہ الحمدللہ کہتے ہیں، الحمدللہ۔ جیسے اگر میں یہ کہوں کہ اللہ نے آپ کو تراویح میں پورا قرآن مجید سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو جواب میں ہر ایک کی زبان پہ ہونا چاہیے الحمدللہ۔ اللہ نے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے الحمدللہ۔ اور بندے کا شکر کیسے ادا کرنا ہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ بندے کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ بندہ یوں کہے، جب کوئی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، کوئی ہدیہ تحفہ دے، کوئی اس کے ساتھ جو ہے کوئی احسان کا معاملہ کرے، تو یہ آگے سے کہے جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو بہتر بدلہ دے، جزاک اللہ خیرا، جزاک اللہ احسن الجزا، جزاک اللہ، اللہ آپ کو بہتر بدلہ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی کی حدیث سے فرمایا اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، کوئی آپ کو نعمت دے، آپ جواب میں جزاک اللہ کہیں، فقط اب لغت ثناء، تو اس نے تعریف کا حق ادا کر دیا، اس نے اس کا پورا حق ادا کر دیا صرف جزاک اللہ کہنے سے۔ اس لیے یہی کہا جاتا ہے کہ اچھے اخلاق پہ کچھ خرچ نہیں ہوتا، اچھے اخلاق پہ کچھ خرچ نہیں ہوتا۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات کہ ایک گھر میں کھانے کی دعوت تھی، میں تھا، وہ صاحب تھے گھر والے، اور 5 بچے تھے، ان کے بیٹے تھے ماشاءاللہ، بڑا چھوٹا سب۔ تو سالن کا ڈونگا سامنے آیا تو انہوں نے مجھے کہا مولانا آپ پہلے ڈالیں، میں نے لیا، جزاک اللہ کہا، پھر
ساتھ والے بچے کو دیا تو اس نے بھی سالن ڈالا اور کہا جزاک اللہ. پھر وہ کباب پڑے ہوئے تھے وہ ایک اور بیٹے کو دیے تو اس نے کہا آگے سے جزاک اللہ. ہوتے ہوتے مجھے ایک خیال آیا تو وہ ایک چھوٹا سا بچہ جو ابھی اسکول جانے والا نہیں تھا وہ بیٹھا ہوا تھا ان کا بیٹا, تو میں نے جان بوجھ کے اس کو دی کباب دیا. میں نے کہا بیٹا آپ بھی لو, تو وہ آگے سے کہتے ہیں جزاک اللہ. تو میں نے اب باپ کی طرف منہ کر کے کہا, میں نے کہا محنت ہوئی ہے, بس اتنا کہا, میں نے کہا محنت ہوئی ہے. تو والد آگے سے بولا کہنے کے نہیں کوئی محنت نہیں ہوئی. تو میں نے وہیں کھانا روک دیا, باقاعدہ روک دیا. میں نے کہا نہیں محنت ہوئی ہے. کہنے کہ کوئی محنت نہیں ہوئی. میں نے کہا پھر اصل بات بتائیے. پھر اصل بات بتائیں. اب باپ کی بات سننے والی ہے. وہ بچوں کے باپ کہنے لگے کہ دراصل ہم دونوں کی میاں بیوی کی جب شادی ہوئی تو ہم دونوں کا مزاج ایسا تھا اللہ نے بنایا کہ بیوی صبح ناشتے میں مجھے پراٹھا دیتی تھی نا, میں آگے سے کہتا تھا جزاک اللہ. وہ مجھے آملیٹ دیتی تھی, میں کہتا تھا جزاک اللہ. وہ مجھے چائے کا کپ دیتی تھی, میں کہتا تھا جزاک اللہ. وہ چمچہ دیتی تھی چینی ہلانے کے لیے, میں کہتا جزاک اللہ. میں کوئی چیز دیتا وہ آگے جزاک اللہ. آگے بچے جب ہوئے انہوں نے دیکھا ماں باپ یہ کچھ کہتے ہیں تو بچوں نے بھی کہنا شروع کر دیے. کوئی محنت نہیں ہوئی. تو میں نے بھی جواب میں کہا, میں نے کہا بڑی محنت ہوئی, بڑی محنت ہوئی. یعنی گھر میں جب میاں بیوی ایک دوسرے کو جزاک اللہ کہتے ہوں, شکریہ کے کلمات, اور نہ کہتے ہو نا, نہ عادت بنی ہو, میاں بیوی کی عادت نہ بنی ہو نا گھر میں, تو پھر آپ جو نا 20-25 سال خوب خدمت کرتے رہیں بیوی کی, بات بھی پوری کرتے رہیں, اس کو نعمتیں بھی دیتے رہیں, سوٹ بھی دیتے رہیں, چیزیں بھی دیتے رہیں, جیولری بھی دیتے رہیں. اگر 20-25 سال کے بعد ایک کوتاہی ہو گئی نا تو وہ جواب میں کہیں گی ما رأیت منک خیرا قط, میں نے آج تک تجھ سے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی. کر کے دیکھ لیں. جب ناشکری کا مزاج بنا ہوا ہو, ایک غلطی ہو جائے نا, ما رأیت منک خیرا قط, میں نے آج تک تجھ سے کبھی بھلائی نہیں دیکھی. لیکن اگر بات بات میں جزاک اللہ, بات بات میں شکریہ ادا کرنے کا مزاج ہوگا تو انشاءاللہ شکوہ نہیں ہوگا. کاش کہ ہمارے گھروں میں ماحول یہ بن جائے کہ ہم بچے کو چاکلیٹ دیں نا, بچے کو چاکلیٹ دیں تو آگے سے کہے جزاک اللہ. ہم بچے کو آئس کریم دیں, وہ آگے سے کہے جزاک اللہ. دیکھیے جب وہ جزاک اللہ کہے گا تو وہ اللہ کا ذکر بھی کرے گا, الحمدللہ کہے گا وہ اللہ کا ذکر بھی کرے گا. تو زبان سے شکر ادا کرنے کا طریقہ, اللہ کا شکر ادا کرنا الحمدللہ, انسان کا شکر ادا کرنا جزاک اللہ. عمل سے کیسے شکر انسان ادا کرے؟ انسان عمل سے شکر اس طرح ادا کرے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں یہ انسان ان نعمتوں کو استعمال کرے. اچھی بھلی نعمتیں موجود ہیں, یہ انسان اس کو استعمال نہیں کرتا, یہ ناشکرا پن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے. جب آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ ان کے کپڑے کچھ میلے سے ہیں, بال بکھرے ہوئے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کے پاس کوئی مال ہے, کوئی مال و دولت ہے؟ تو صحابی نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاس اونٹ بھی ہیں, میرے پاس بکریاں بھی ہیں, میرے ایک باغ بھی ہے کھجوروں کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جائیے اپنی حالت بدل کر آئیے, جائیے اپنی حالت بدل کر آئیے. اور پھر جملہ, خوبصورت جملہ سننے والا ہے, ان اللہ تعالی یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ. ان اللہ تعالی یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ, بے شک اللہ تعالی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنی دی ہوئی نعمت کا اثر بندے پر دیکھے. اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنی دی ہوئی نعمت کا اثر بندے پر دیکھے کہ یہ بندہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو استعمال کر رہا ہے. جو بزرگ حضرات موجود ہیں نا, چونکہ ہمارا معاشرے میں اب رویے سارے بدل رہے ہیں, جو بزرگ حضرات ہیں وہ خوب سمجھیں گے اس بات کو جو عرض کرنے لگا. گھر میں والدہ جب کبھی اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے, جب کبھی خالہ کے ہاں جانا ہوتا تھا, کئی دفعہ ہوا, مثال کے طور پر خالہ کے جانا ہوا تو پتہ کیا کہتی تھی والدہ, کہتی تھی وہ جو پچھلی عید پہ خالہ نے تمہیں سوٹ دیا تھا, وہ جو پچھلی عید پہ تمہیں خالہ نے سوٹ دیا تھا وہ پہن کر خالہ کے یہاں جاؤ.
بات سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ خالہ نے وہ چیز دی ہے، آپ اس کو پہنیں گے، خالہ دیکھیں گی اس نے میری دی ہوئی چیز کو استعمال کیا ہے، بہت خوش ہوں گے۔ آپ کسی اپنے رشتہ دار کو اگر سوٹ دیں نا، کسی رشتہ دار کو سوٹ دیں اور وہ سوٹ سلوا کے پہن کے آپ سے ملاقات کرے اور آپ پہچان جائیں کہ یہ میں نے ہی سوٹ دیا تھا، تو کتنا خوش ہوتا ہے، اس بندے نے میری دی ہوئی چیز کو استعمال کیا۔ تو اللہ کی دی ہوئی نعمت کو استعمال کرنا، اب میں بھی ایک التماس کروں گا، ساتھ ساتھ دیکھ بھی رہا ہوں کہ مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے، اور میں یہ بھی نوٹ کر رہا ہوں کہ کس کس کو ڈبہ ملتا ہے وہ آگے سے جزاک اللہ کہتا ہے، کیونکہ آج کل کا بیان بھی یہی ہے نا، آج ٹیسٹ بھی ہو رہا ہے ساتھ ساتھ، جب جس کو ڈبہ مل رہا ہے وہ آگے سے جزاک اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا۔ ہاں، اگر جزاک اللہ نہیں کہہ رہا تو پھر اس کا مطلب یہ بیکار بیان ہو گیا، اور اگر جزاک اللہ کہہ رہا ہے تو بیان وصول ہو گیا۔ الحمدللہ ہلکا سا آہستہ آواز سے جزاک اللہ، شور نہ ہونے پائے، آہستہ سے جزاک اللہ ضرور کہنا ہے۔ الحمدللہ۔ تو اللہ جو نعمت دے اس کو استعمال کرنا یہ بھی شکر ہے، اور اللہ نے نعمتیں دی اور نہ بندہ استعمال کرے نا، یہ ناشکری ہے۔ اب اگلا جملہ بھی غور سے سنیے گا، اگلا طریقہ شکر کا، اللہ بندے کو نعمتیں دے تو اس کو استعمال کرنا یہ شکر ہے، اور اللہ نے جو نعمتیں دی ہوں ان کو ڈھنگ سے استعمال کرنا یہ بھی شکر کا طریقہ ہے۔ اللہ نے چیزیں دی، آپ اس کو ان نعمتوں کو ڈھنگ سے استعمال کریں، طریقے سے، بھڑنگے طریقے سے استعمال نہ کریں۔ آپ دیکھیے، اگر کسی اپنے بھائی کو، چھوٹے بھائی کو، اپنے بھتیجے کو، بھانجے کو، پوتے نواسے کو آپ ایک اچھا سا موبائل گفٹ کریں، اس کو، اور چند دن بعد دیکھیں تو جناب اس کے موبائل کے اوپر سکریچ پڑے ہوئے ہوں، اسکرین ٹوٹی ہوئی ہو اور بیکار سا وہاں پڑا ہوا ہو، تو آپ کو کتنا دل دکھتا ہے۔ دیکھو میں نے اس کو اچھا سا موبائل دیا تھا، اس کو ڈھنگ سے استعمال کرنا بھی نہیں آیا۔ اب پوری توجہ سے ایک بات سنیے، اللہ نے انسان کو آنکھیں دی ہیں نا، اگر یہ انسان آنکھوں کو بھی ڈھنگے طریقے سے استعمال کرے اللہ ناراض ہوگا نا۔ انسان کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، میرا خیال ہے سب کو سمجھ میں آ گئی، اللہ نے آنکھیں دی ہیں نا، اب یہ آنکھوں کو بھی ڈھنگے طریقے سے استعمال کرے اللہ ناراض ہوگا نا۔ یہ اللہ نے زبان دی ہے نا، یہ زبان کو گالیوں کے لیے، بد زبانی کے لیے، الزام تراشی کے لیے، غیبت کے لیے، جھوٹ کے لیے استعمال کرے گا، اللہ ناراض ہوگا کہ میں نے اس کو زبان دی تھی، یہ زبان کو ڈھنگ سے استعمال نہیں کرتا۔ تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ڈھنگ سے استعمال کرنا یہ بھی شکر ہے۔ اگلا آخری مرحلہ، اللہ نے انسان کو جو نعمتیں دی ہوں، انسان ان نعمتوں سے خلق خدا کو فائدہ پہنچائے، یہ بھی ان نعمتوں کا شکر ہے۔ اللہ نے پیسہ دیا، آپ اس پیسے سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ اللہ نے آپ کو میڈیکل کی تعلیم دی ہے، آپ اس سے فائدہ پہنچائیں۔ آپ نے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی ہے، آپ خلق خدا کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ آپ کو اللہ نے علم دیا ہے، آپ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ اللہ نے جو آپ کو مہارتیں دی ہیں، اسکلز، پاور دی ہیں، آپ اس سے خلق خدا کو فائدہ پہنچاتے ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے۔ ذہنی صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں، آپ لوگ اس کو استعمال کریں۔ خلق خدا کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے ذریعے فائدہ پہنچانا یہ بھی شکر کا طریقہ ہے۔ اب اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آیت پھر پڑھوں گا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے میں اور زیادہ دوں گا۔ اور شکر پیدا کرنے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ دین کے بارے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو تاکہ تکبر پیدا نہ ہو، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو تاکہ شکر پیدا ہو۔ ہمارے لیے کیا مصیبت ہوتی ہے،
ہم لوگ دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں، اور اوپر اور اوپر، اور ناشکرا پن نکلتا ہے، میرے پاس پھر یہ بھی نہیں ہے، میرے پاس یہ بھی نہیں، اس کے پاس وہ ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سمجھایا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، شکر نکلے گا۔ اور یہ بڑوں بڑوں کی کیفیت ہوتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کیفیت ہو گئی، اتنے نیک بندے شیخ سعدی، یہ خود لکھتے ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرے پاس جوتا نہیں تھا، تو دل میں شکوہ آ گیا کہ تیرا اتنا نیک بندہ، لوگوں کی اتنی خدمت کرتا ہے، لوگوں کو اتنے اچھے اخلاق سکھاتا ہے، اے اللہ تیرے اس بندے کے پاس جوتا نہیں۔ شیخ سعدی کہتے ہیں میں جا رہا تھا تو مسجد کے پاس سے گزرا تو اس میں ایک صاحب تھے، ان کے دونوں پاؤں نہیں تھے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں میں فوراً سجدے میں گر گیا، اے اللہ جوتے نہیں تو خیر ہے، پاؤں تو ہے نا۔ کب؟ جب انسان اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا کہ اس کے پاس یہ چیز نہیں، اس کے پاس یہ چیز نہیں، مجھے اللہ نے یہ چیز دی ہے، انسان کے اندر شکر نکلے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا دے، اور انسانوں کا بھی ہم شکر ادا کریں، اللہ کا بھی شکر ادا کریں۔ اور اللہ نے جو نعمتیں دی، روزے رکھنے کی توفیق دی، نمازیں پڑھنے کی توفیق دی، اور اللہ نے تراویح پڑھنے کی توفیق دی، قرآن سنانے کی توفیق دی، اللہ سب نعمتوں پر خوب شکر ادا کرنے کی توفیق دی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیجیے گا، الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزش و کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں تو نے اتنی نعمت عطا فرمائی ہیں، اے اللہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، اس شکر کے نتیجے میں ہماری نعمتوں میں اور اضافہ فرما دے۔ یا اللہ جو تو نے نعمتیں دی ہیں اس میں برکت عطا فرما دے، سکون عطا فرما دے، یا اللہ عافیت عطا فرما دے۔ اور یا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو نے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تو نے قرآن مجید سنانے کی توفیق عطا فرمائی، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے اللہ ساری زندگی ان نیک کاموں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کا پکا نمازی ہمیں بنا دے۔ یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کو، ہمارے بچے بچیوں کو یا اللہ 5 وقت کا پکا نمازی بنا دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو ذکر اللہ والے گھر بنا دے، قرآن حکیم کی تلاوت والے گھر بنا دے، درود شریف والے گھر بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو ایمان والی زندگی عطا فرما، ہم سب کو اعمال صالحہ والی زندگی عطا فرما، سکون والی زندگی عطا فرما، برکت والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہے سب کو شفاء کاملہ نصیب فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ ہمارے اس مسجد میں بہت سے نمازی گزشتہ رمضان میں موجود تھے، اب موجود نہیں ہیں، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ سب کے درجات بلند فرما دے، خاص طور پر شیخ اسلم صاحب جو کہ ہمارے ہاں ہر دفعہ جب بھی تقریب ہوتی تھی ختم قرآن کی تراویح کے بعد تو وہ آ کر نعت پڑھا کرتے تھے۔ یا اللہ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کو جزائے خیر عطا فرما، یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اسی طرح بہت سے احباب نے دعا کے لیے کہا، یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ ہمارے جتنے بھی مسجد کمیٹی کے ممبران جو ایک ایک کر کے اس دنیا سے رخصت ہوتے چلے گئے، یا اللہ ایک ایک کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے عزیز و اقارب میں سے ہمارے والدین اگر یا اللہ وفات پا گئے تو یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، اور یا اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے اساتذہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام اساتذہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، ان سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، پوری امت مسلمہ کو متفق اور متحد ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، یا اللہ ایک ایک کی غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ خصوصاً ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ملک کو اندرونی اور بیرونی سازشوں سے اس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ملک کے اندر امن و سکون عطا فرما دے، آپس میں بھائی چارہ عطا فرما دے، دلوں میں جوڑ پیدا فرما دے، نفرتوں کا خاتمہ فرما دے،
انتقام کا خاتمہ فرما دے۔ یا اللہ ابھی حال ہی میں وفاقی شرعی عدالت نے سود کے خاتمے کا حکم جاری کیا ہے، اے اللہ اس ملک سے سود کو ختم فرما دے، پوری دنیا سے سود کو ختم فرما دے، اس سود کی لعنت کو اے اللہ ختم فرما دے، اور یا اللہ سب کو توفیق عطا فرما، تمام حکومتی عملے کو بھی یا اللہ کے جلد از جلد اس پر عمل کرنے کی توفیق ان کو عطا فرما دے، اور یا اللہ اس ملک کے اندر اسلامی نظام کی برکتیں عطا فرما دے۔ یا اللہ اس ملک کے اندر بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، یا اللہ ہم سے ناشکری ہو گئی جس کے نتیجے میں انہی چیزوں کی قلت پیدا ہو گئی، کیا گیس کی نعمت عطا کی، کیا بجلی کی نعمت عطا کی، کیا گندم کی نعمت، کیا چینی کی نعمت، کتنی چیزیں اللہ نے عطا کی، اے اللہ ہم سے بے قدری ہو گئی، ناشکری ہو گئی، تو نے ان چیزوں میں سے برکت اٹھا لی، اے اللہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ان سب چیزوں کے اندر برکت عطا فرما دے، خیر عطا فرما دے، یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔